من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم هم الوارثين صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے نام پر مجیدہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے اس کے انقلاب اور ظہور کے لیے ایک امید ہے ان کمزور لوگوں کی۔ امام زمانہ کے موضوع کے اوپر دو موضوع جو میں نے انتخاب کیے ہیں، ایک امام زمانہ کے ظہور کے ساتھ کربلا کا کیا رشتہ ہے۔ جو کربلا آل محمد نے پڑھی ہے اور پڑھائی ہے اور تعلیم دی ہے، اس کربلا کا امام زمانہ کے ظہور کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ دوسرا، اس زمانے کے اندر ہم جس طرح اپنے امام کے انتظار میں ہیں، مد مقابل میں بھی کچھ لوگ کسی کے انتظار میں ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ دو اہم موضوع ہیں۔ کربلا کے ساتھ امام زمانہ کا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ امام جعفر صادق جو کربلا کا حقیقی وارث ہے، آپ روز عاشور کا وہ فقط تعزیت نامہ آپ مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں عاشورہ کے دن جب ایک مومن دوسرے مومن بھائی سے ملے تو ان الفاظ کے ساتھ دوسرے مومن بھائی کو تعزیت و قرصہ پیش کرے، اعظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم طالبین بثارہ مع امامنا المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کہا جب بھی کوئی مومن عاشورہ کے دن دوسرے مومن بھائی سے ملے تو دوسرے مومن سے کہے امام حسین کی مصیبت کا تجھے اور مجھے اللہ عظیم اجر عطا کرے، اور تجھے اور مجھے امام زمانہ کے ساتھ اس امام حسین کے خون کے انتقام لینے کی توفیق عطا کرے۔ اس خون کا انتقام امام زمانہ نے لینا ہے، اور خدا تجھے اور مجھے اس امام کے ساتھ اس امام کے خون کا انتقام لینے والا قرار دے۔ کیا رشتہ ہے کربلا کے ساتھ؟ امام بتا رہے ہیں کہ اس خون کا بھی انتقام اور اس خون کا بدلہ بھی باقی ہے۔ اے شیعہ، تو نے اس امام حسین کے خون کا بدلہ لینا ہے، صرف حسین کے نام کے ماتم نہیں کرنے، صرف حسین کے نام پہ رونا نہیں ہے، بلکہ یہ کربلا کی جنگ جس طرح حسین نے شروع کی ہے، یہ جنگ جاری ہے امام کے ظہور تک۔ ہاں، اس کی نوعیتیں بدلتی رہیں گی، اس کی کیفیتیں بدلتی رہیں گی، لیکن تو اپنے ہر زمانے کی کربلا کے اندر ذرا دیکھ، تو حسین کے ساتھ کھڑا ہے یا کسی اور کے ساتھ کھڑا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پہلا مقام۔ دوسرا، زیارت عاشورہ کے اندر یہ جملہ باقاعدہ 2 مرتبہ وارد ہوا ہے۔ امام کو آپ مخاطب کر کے اس کی زیارت کر کے امام سے کہتے ہیں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ۔ حسین کو کہتے ہیں اے میرے مولا، میری ہر اس بندے سے صلح ہے جس نے تجھ سے صلح کی ہے،
اور میری ہر اس بندے سے جنگ ہے جس نے تجھ سے جنگ کی ہے. اور کب تک؟ قیامت تک. صرف کربلا میں نہیں، قیامت تک. اے حسین، جو بندہ تجھ سے جنگ کرے گا میری بھی اس سے جنگ ہے. جس سے اے مولا جو بندہ تجھ سے صلح کر لے گا میری بھی اس سے صلح ہے. یعنی امام یا نہیں کہہ رہے انی ولی لمن والا ہو وعدو لمن عادا ہو، ہے بے شک یہ جملہ، لیکن اس کے بعد ہے کہ میں ہر اس بندے کا دوست ہوں جو تیرا دوست ہے، ہر اس بندے کا دشمن ہوں جو تیرا دشمن ہے. لیکن پہلا جملہ یہ ہے میں اس کے ساتھ لڑوں گا، میں اس کے ساتھ صلح کروں گا جو تیرے ساتھ صلح کرے گا. کربلا اسی زیارت عاشورہ کے اندر امام حسین کے خون کے ذمہ دار جو لوگ امام نے قرار دیے ہیں وہ فقط اس وقت امام حسین کے ساتھ لڑنے والے لوگ نہیں ہیں. لعن اللہ الصحابۃ التی جاہدت الحسین شایعت و بایعت و اور اس کے بعد تابعت، اور اس کے بعد ہے ممن سامعت بذالک فرادیت بہ. امام نے 3 گروہوں کو باقاعدہ امام حسین کے خون کا ذمہ دار قرار دیا ہے. پہلا وہ بندہ علی صاحب ایسی جماعت کے اوپر ہے میرا مالک تو لعنت نازل کر جن لوگوں نے حسین کے ساتھ براہ راست جنگ کی ہے. یہ گروہ بھی و شایعات و تابعات. اس کے بعد جو بھی حسین کے ساتھ ان کا پیروکار بن کے حسین سے لڑتا رہے گا ان پہ بھی لعنت کر. اور پھر فرمایا ممن سامعت بذالک، جس بندے نے یہ داستان سنی فرادیت بہ اور اس پہ راضی رہ گیا، اس نے کچھ نہیں کیا، اس پہ بھی لعنت کر. یہاں جناب حسین سے جنگ کرنے والا خون حسین کے سامنے ذمہ دار ہے. امام فرما رہے ہیں اس راہ کے مد مقابل میں جو لوگ چلیں گے مقصد حسین سے لڑیں گے ان کے اوپر بھی لعنت کر. جو لوگ اس داستان کو سن کے راضی رہیں گے خاموش تماشائی بن کے رہیں گے ان لوگوں پر بھی لعنت کر، کیونکہ یہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں. امیر المومنین جنگ جمل سے فارغ ہوئے ہیں، حارث ابن حوت نامی بندہ امام علیہ السلام کے پاس آیا ہے، آ کے عرض کرتا ہے مولا میں اپنے دل سے ایمان کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوا تھا، لیکن یہ جنگ لڑنے کے بعد میرا ایمان اس جنگ سے اٹھ گیا ہے. کہتے کیوں؟ مولا نے فرمایا کیوں؟ کہا مولا یہ 20,000 بندہ آپ نے چند لمحوں کے اندر مسلمانوں کا قتل کر دیا ہے، اور ان قتل ہونے والے لوگوں میں سے بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، مد مقابل میں ام المومنین ہے. مولا فرمایا پھر تیرا کیا اس کے بعد پروگرام ہے؟ کہا میں عبداللہ ابن عمر کی طرح، سعد ابن ابی وقاص کی طرح، یہ جو صحابی رسول ہے جس طرح وہ گھر بیٹھ گئے ہیں اور وہ کسی کا ساتھ نہیں دے رہے، میں بھی ان کی طرح جا کے گھر میں بیٹھ جاؤں گا. امام علیہ السلام فرماتا ہے انہما لم ینصرا الحق ولم تاخذ ایدیہما عن نصرت الباطل. کا تو سمجھتا ہے نا کہ میں تیرے ساتھ بھی نہیں ہوں اس کے ساتھ بھی نہیں ہوں، میں ان کی طرح بیٹھ جاؤں گا. ان دونوں بندوں نے حق کی مدد بھی نہیں کی ہے اور باطل کی مدد سے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا ہے. یہ لوگ ٹھیک ہے اس امیر شام اور میری جنگ میں مد مقابل میں بظاہر علیحدہ ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے حق کی بھی مدد نہیں کی اور باطل کی مدد سے بھی نہیں اٹھایا، کیونکہ یہ خاموش تماشائی لوگ ان لوگوں کے مد مقابل میں باطل کے خاموش مددگار ہیں. الساقط عن الحق کالشیطان الاخرس. امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو بندہ حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کا دفاع نہیں کرتا وہ گونگا شیطان ہے، وہ گونگا شیطان ہے. تو کہا اگر یہ لوگ جو خاموش تماشائی ہیں خون حسین کے مد مقابل کہ یوں نہیں باطل کے مددگار ہیں، لہٰذا ان کے اوپر بھی لعنت کر. اور لعن اللہ المماہدین بقتالہم علی اہل بیتکم، یا نبی اہل بیتکم، اے میرا اللہ ان لوگوں کو بھی لعنت کر جو بظاہر اس جنگ میں نہیں آئے، لیکن ان لوگوں نے باقاعدہ ان آل امیہ کو حکومت دے کے اقتدار و قوت دے کے اہل بیت تم سے جنگ کرنے کے لیے قوت و طاقت عطا کی ہے. وہ سب لوگ اس خون میں شامل ہیں، صرف وہ لوگ نہیں جو بظاہر 70,000 یا 30,000 بندہ سامنے جنگ لڑنے آئے. امام سب
یزید کی حکومت کے اندر جو بندہ خاموش تماشائی ہے اور حسین کا ساتھ نہیں دے رہا، امام سب کو خون حسین کا ذمہ دار کرتا رہے، حتیٰ کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا امام قاتلین امام حسین کو قتل کریں گے۔ صحابی عرض کرتے ہیں مولا قاتلان امام حسین آج موجود نہیں ہیں، کیا یہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر ان کو قتل کریں گے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں شاید تو سمجھتا ہے کہ حسین میرے نانے دادے کا خون کا ذمہ دار صرف تو ان لوگوں کو سمجھتا ہے جو اس وقت حسین کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ کہا نہیں، میرے دادے حسین کے خون میں ہر وہ بندہ ذمہ دار ہے جس نے یہ سنا ہے اور راضی اور خوش رہ گیا ہے، وہ بندہ بھی خون حسین اور قاتلان امام حسین میں سے ہے، اور جب ہمارا قائم ظہور کرے گا ان لوگوں کو بھی اسی جرم میں قتل کرے گا۔ تو لہذا کربلا کا بڑا اثر ہے۔ یکم رجب کی آپ زیارت مفاتیح الجنان سے اٹھائیں، امام جعفر صادق سے تعلیم ہے، ایک مومن امام حسین کو مخاطب کر کے زیارت میں پڑھتا ہے لبیک یا داعی اللہ ان لم یجبک بدنی عند استغاثتک ولسانی عند استنصارک ولکن اجابک قلبی وسمعی وبصری۔ اے میرے مولا، اے اللہ کی طرف بلانے والے حسین، میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، لبیک حاضر ہوں، ان لم یجبک بدنی عند انتصارک۔ اے میرے مولا جب تو نے نصرت کے کربلا میں دعوے کیے تھے نا اور اس وقت فریاد بلند کی تھی، میرا بدن تیرا اس وقت جواب نہیں دے سکا۔ وَلَمْ يُجِبْكَ لِسَانِ عِنْدَ اسْتِنْصَارِكَ، جب تو نے نصرت کے لیے حل من ناصر کی صدا بلند کی تھی، اے میرے مولا میری زبان اس وقت میں موجود نہیں تھا، تجھے جواب نہیں دے سکا۔ اجابک قلبی و سمعی و بصری، لیکن اے میرا مولا میرا دل، میرے کان، میرا زبان، سب چیزوں نے اے میرے مولا تجھے لبیک کیے، میں آج بھی تیری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حسین کی جنگ تو 61 ہجری میں عاشورہ کے دن ختم ہو گئی، امام جعفر صادق آپ کو زیارات میں اس حسین کے استغاثوں کا جواب دینے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ کیوں تجھے کہہ رہے ہیں کہ تو حسین کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو، حسین کو باور کرا کہ میں تیری نصرت کے لیے تیار ہوں۔ جنگ جاری ہے تو استغاثے کا جواب اور مدد ہے نا، جنگ رک گئی ہوتی تو کیا ہے؟ امام رضا علیہ السلام یبن شبیب ان سرک ان ترید الثواب بمثل من استشہد مع الحسین، اے ابن شبیب، ریان ابن شبیب مولا کا صحابی ہے، ایک بہت بڑی حدیث ہے کامل الزیارات کے اندر، یہ جملہ اس کے اندر ہے، اے ابن شبیب اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے وہی ثواب ملے جو کربلا میں حسین کے ساتھ لڑنے والے اور شہید ہونے والوں کو ثواب ملا ہے، تو وہی ثواب چاہتا ہے تو فَمَتَا ذَكَرْتَهُمْ فَقُلْ يَا لَيْتَنِي مَعَكُمْ فَعَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو جب بھی کربلا والوں کو یاد کرے نا اس وقت یہ کہہ دیا کر، اے کاش کربلا والوں میں تمہارے ساتھ ہوتا، میں تمہاری طرح اس طرح یہ عظیم کامیابی حاصل کرتا۔ کیا یہ مولا فقط آرزو کرنے کے اوپر یہ ثواب دے رہے ہیں؟ نہیں، تجھے تیار کر رہے ہیں، تو اپنے زمانے کی کربلا میں ہے، تو اگر حسین کے ساتھ ان لڑنے مرنے والوں کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان کربلا والوں کو یہ باور کرا کہ میں بھی تمہاری طرح اس حسین کے ساتھ اس حالت جنگ میں آج بھی حسین کے مقاصد کا دفاع کر رہا ہوں۔ تو لہذا ایک یہ موضوع ہے جس کے اندر جو کربلا جعفر صادق نے، امام باقر نے، جو کربلا کے حقیقی وارث ہیں، انہوں نے ہر زمانے کے مومن کو، ہر زمانے کے عزادار کو یہ باور کرایا ہے کہ کربلا کی جنگ ختم نہیں ہوئی، یہ جاری ہے۔ تو اے مومن اپنے زمانے کے تقاضے کے مطابق اپنا قد کاٹ، اپنی خواہشیں، رغبتیں، چاہتیں، پورے لائف سٹائل کو سامنے رکھ کے اس کربلا میں آنے والے لوگوں کا کردار پڑھ کے ذرا جان تو کھڑا کہاں ہے۔ تو لہٰذا یہ کربلا کی جنگ جاری ہے، اور اس جنگ کے اندر سارے شیعہ نہیں شامل، آل محمد نے شیعوں کی باقاعدہ کیٹیگریز بیان کی ہیں، اپنے زمانے کے حالات کے اعتبار سے جو امام کو بظاہر دیکھ رہے ہیں ان کا
امام نے مشاہدہ کر کے ان کی صفتیں بیان کی ہیں، ان کی باقاعدہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان شیعتنا ثلاثۃ اصناف، ہمارے شیعوں کی 3 قسمیں، صنف یتزینون بنا، صنف یستاقلون بنا، وصنف منا والینا، کا 3 قسم کے ہمارے شیعہ ہیں۔ ایک وہ شیعہ ہے جس کا کام گزارا سب کچھ اسی بات پہ ہے، یتزینون بنا، ہمارے نام سے وہ نام جوڑ کے اپنی نیک نامی کماتا ہے، کردار میں کوئی نیک نامی ہے نہیں، کہ ہمارے نام سے اپنا نام جوڑ کے اپنا تعارف کرا کے اپنے آپ کو بھی نیک نام بنا لیتا ہے، زینت حاصل کر لیتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس کا کام ہی نہیں ہے۔ ساری زندگی اسی کا بات گزارا ہے، میں مولا کا ماتمی ہوں، میں مولا کا موالی ہوں، میں مولا کا زوار ہوں، میرا پیر علی ہے، سارا اسی بات پہ گزارا ہے، کچھ بھی اس کے دامن میں اور کچھ نہیں ہے، صرف ہمارے نام سے یہ نیک نامی کمانے والے لوگ ہیں۔ ایک یہ شیعہ ہیں صنف یستاقلون بنا، دوسرے وہ شیعہ ہیں جو ہمارے نام سے کھاتے کماتے ہیں، ان کی روزی روٹی چل رہی ہے، لہذا روزی روٹی چلنے کی بنیاد پہ وہ بھی ہمارے شیعہ ہیں۔ وَصِنْفٌ مِنَّا وَإِلَيْنَا، تیسری قسم مولا فرمایا ہم میں سے ہیں، ہماری طرح ہیں، اور قیامت والے دن ہماری طرف پلٹ کے آئیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے پہلے 2 گروہ امام نے نہیں فرمایا منا وَإِلَيْنَا کہ یہ ہم میں سے ہیں اور ہماری طرف قیامت والے دن پلٹ کے آئیں گے، جنہوں نے ہمارے نام پہ کمایا ہے، کھایا ہے، اور جنہوں نے ہمارے نام سے نام جوڑ کے نیک نامیاں کما کے اسی پہ گزارا کرتے رہے، یہ لوگ ہمارے شیعہ بظاہر دنیا والوں کے سامنے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں لو میزت شیعتی لم اجد فیہم الا الواصفا، لو امتحنتہم لما خالص من الالف واحد۔ کہا امام موسیٰ کاظم اپنے زمانے کے شیعوں کی، کہتے ہیں اگر میں اپنے شیعوں کا تجزیہ و تحلیل کروں اور ان کی آپ کو کیفیت بتاؤں تو میں ان کے اندر ما وجدت فیہم الا الواصفا، یہ سارے کے سارے لوگ باتیں بنانے والے ہیں، ان کے اندر کوئی برکت نہیں ہے، یہ صرف باتیں بنانے والے لوگ ہیں، کوئی برکت ان کے اندر نہیں ہے۔ تو اپنا چارہ لگا، تیرا سارا ممبر فضائل، مصائب، نعرے، ماتم، باتوں کے علاوہ کچھ ہیں؟ اور اس کے پاس ہمارے پاس کوئی اس زمانے کے مطابق، اس پاکستان کے اس موجودہ حالات کے مطابق آل محمد کے مذہب کی آواز تم شیعہ بن سکے ہو؟ کوئی آواز ہے اس وقت تمہاری؟ تمہارے مذہب اور تمہاری ساری محنتیں، مدارس، مساجد، منابر، سب کچھ، آپ کی پاور یہ ہے کہ آپ کا قید 3 سال سے اس کو کسی بندے نے اسلام آباد سے نکلنے نہیں دیا، اور قوم کو کوئی پرواہ نہیں ہمارے قید کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، سب بے فکر ہیں۔ اگر اس مقام پہ امام کھڑا ہوتا آپ کی یہی حالت ہوتی کہ وہ بندہ 3 سال سے نظر بند ہے، 4 شیڈول کے تحت اسے پاکستان میں کسی جگہ پہ سفر کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے شیعہ اتنے بڑے مومن، ازادار، بانی، لاکھوں کروڑوں، مدارس، منبر، جمعہ، سب کچھ، سب کا دین چل رہا ہے، سب کے گھر آباد ہیں، لیکن آپ کا قید اس مظلومیت کے عالم میں ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کا ایمان، آپ کی باتیں، آپ کا لائف سٹائل مذہب میں اس مقام پہ پہنچا نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو اپنے دین کے اوپر قربان کر سکیں۔ کربلا میں حسین کے ساتھ وہ لوگ آئے جو اپنا سب کچھ قربان کر سکتے تھے۔ عبداللہ ابن عمیر امیر المومنین کے صحابہ میں سے، یہ بندہ جب امام حسین کربلا میں پہنچے، کوفہ سے نہیں تھا، کوفہ کے باہر تھا، اچانک کوفہ کے اندر تشریف لاتا ہے، دیکھا اہل کوفہ کو تیاری کر رہے ہیں کسی جنگ کی، کسی بندے سے پوچھتا ہے کیا وجہ ہے؟ کوفہ والے کسی جنگ کی تیاری کرتے نظر آتے ہیں، کیا پروگرام ہے؟ کہا فرزند رسول حسین کربلا پہنچ چکا ہے، اب کوفہ والے حسین کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کہتے میں نے اپنے آپ سے کہا اے عبداللہ ابن عمیر،
تو نے اسلام کی خاطر بڑے بڑے جہاد کیے ہیں، لیکن جو تیرے سر پہ اس وقت جہاد ہے نا، تیری زندگی کے سر جہادوں سے افضل ترین جہاد ہے۔ گھر آیا ہے، بیوی سے کہا میں نے سنا ہے میرا امام کربلا پہنچ چکا ہے، میں تجھ سے اپنے حقوق معاف کروا کے تجھ سے اجازت لینے آیا ہوں۔ کہ ایک شرط پہ اجازت دوں گی۔ کہ کون سی شرط؟ کہ تو مجھے بھی ساتھ لے جائے گا، میں گھر میں نہیں رہوں گی، تیرے ساتھ آؤں گی۔ اسی طرح بہو اور اپنے اس کے سامان سامنے سنتے ہوئی باتیں، ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا سفر سے واپس آیا ہے اور کوئی ایسی اہم بات بیوی سے کر رہا ہے۔ کہا بیٹا کون سی باتیں ہو رہی ہیں؟ کہا اماں امام حسین کربلا آ چکا ہے، میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کے کربلا جانا چاہتا ہوں۔ کہا مجھے نہیں ساتھ لے کے جاؤ گے، خود اکیلے جاؤ گے؟ ماں کو بھی ساتھ لے کے، بیوی کو ساتھ لے کے کربلا حسین کی خدمت میں پہنچ گئے۔ عاشورہ کا دن ہے، عمر بن سعد کے دو غلام سامنے کھڑے ہوئے ہیں، مبارزہ طلب کر رہے ہیں۔ امام نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لے کے اسی عبداللہ ابن عمیر سے کہا جا عبداللہ ان دونوں کے ساتھ تو جنگ کر، دونوں کو فنار کر کے عبداللہ واپس آیا ہے، سیدھا ماں کے پاس آیا، اے میری ماں کیا تو راضی ہے؟ ماں کہتے نہیں بیٹا، اس وقت تک راضی نہیں رہوں گی جب تک تیرا سر حسین کے قدموں پہ نہیں دیکھوں گی۔ دوبارہ میدان جنگ کی طرف گیا، اتنی سختی سے جنگ کی ہے کہ دشمن نے سر کاٹ کے میدان میں کھڑی ماں کی طرف سر پھینکا ہے، جو بیٹے کو رجز پڑھا کے لڑا رہی تھی۔ ماں نے اپنے بیٹے کا سر چوم کے دوبارہ دشمنوں کی طرف پھینک دیا، کہا اللہ کی راہ میں ہم جو چیز دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ یہ ہیں کربلا والے۔ وہی سر اٹھا کے بیوی نے اپنے گود میں لیا، چوما اور دعا کی، حنیًا لک الشہادہ یا عباد اللہ، اے عبداللہ خدا تجھے یہ شہادت مبارک کرے۔ اسأل عن الذی رازقک الشہادہ ان یجعلنی مصاحبتک، اس خدا سے دعا مانگ عبداللہ جس خدا نے تجھے شہادت عطا کی ہے، وہ خدا مجھے اس کربلا کے میدان میں تیرا ساتھی بنائے۔ شمر سامنے کھڑا تھا، اپنے غلام کو حکم دیتا ہے اس عورت کو بھی اس کے شوہر کے ساتھ ملحق کر دے۔ کربلا کی واحد عورت شہید ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہو گئی۔ یہ کربلا والوں کا حوصلہ ہے، یہ کربلا والے اس ایمان پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ آل محمد نے کربلا کے اس تذکرے کو امام زمانہ کے ظہور کے ساتھ جوڑ کے تجھے بتا دیا ہے۔ ایک کربلا ہم نے لڑی ہے، دوسری لڑنی ہے۔ اس کربلا میں اپنے زمانے کے مطابق وہ بندہ اپنے زمانے کی کربلا کا اہل ہوگا جو اس مقام پہ کھڑا ہوگا، جو گھر بار اولاد سب کچھ حسین کو دینے پہ تیار ہوگا، کہ وہ کربلا کا جنگ کر لڑنے والا ہے۔ آپ کی 1400 سال سے امام حسین کے غم میں رونے کی ایک تاریخ ہے۔ آج تک جتنے مصائب ہیں آل محمد کے آپ نے روئے ہیں۔ دعائے ندبہ کے اندر امام جعفر صادق نے جو جملہ بیان کیا ہے، ایک مومن کو اپنے امام کے ساتھ تخاطب کر کے اس جملے میں یہ پیغام ملتا ہے، اے مومن تو ہمارا کوئی غم رو ہی نہیں سکتا۔ عزیز علی ان تحیط بک دونی البلوی ولا ینالک منی ضجیج ولا شکوی۔ امام کو مخاطب کر کے دعائے ندبہ آپ جمعہ کے روز پڑھتے ہوں گے، اس کے اندر جملہ عزیز علی، اے میرے مولا امام زمانہ، میری مصیبت یہ ہے جو مجھ کے اوپر بڑی شاک گزرتی ہے، ان تحیط بک دونی البلوی، تجھے جن مصیبتوں اور دکھوں نے گھیرا ہوا ہے ان مصیبتوں میں تیرے ساتھ نہیں ہوں۔ ولا ینالک منی ضجیج ولا شکوی، اور تیرے ان دکھوں میں میری طرف سے نہ کوئی آہ نکلتی ہے نہ میری طرف سے کوئی شکوہ نکلتا ہے۔ آپ کی زندگی عزاداری میں گزر رہی ہے۔ امام جعفر صادق کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمارے دکھ رونے والے ہیں، ہماری مصیبتیں یاد کر کے رونے والے ہیں، لیکن دعائے ندبہ میں کہہ رہے ہیں تم ہمارا کوئی دکھ رو ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟
اس لیے کہ ان کا وہ درد جو ان کو ان تمام دردوں کے قبول کرنے پہ تیار کر رہا تھا، وہ دین خدا کی مظلومیت تھی۔ اس درد کو ہم آج تک آل محمد کے نام پہ نہیں رو سکے۔ امام حسین کی زندگی میں اکبر کی جوانی سے بڑا درد اپنے نانے کی دین کی مظلومیت کا درد تھا۔ دلیل یہ ہے، اگر حسین کو اپنے نانے کے دین سے اکبر پیارا ہوتا، انسان کی فطرت ہے، پیاری چیز بچا لیتا ہے، جس سے کم پیار ہوتا ہے اسے قربان کر دیتا ہے نا؟ اسی طرح حسین کو نانے کا دین اتنا پیارا تھا کہ اکبر قربان کر دیا، نانے کا دین قربان نہیں کیا۔ اے حسین کے عزادار، اگر یہ حسین کے دل کا نانے کے دین کی مظلومیت کا درد ہے تو یہ درد کبھی تجھے رلایا ہے؟ اس درد نے تیرے معاشرے میں دین کی حالت کیا ہے؟ یزید کے زمانے سے زیادہ آج تیرے زمانے میں فحاشی ہے۔ کل حسین کا قاتل جتنا دیندار تھا 1400 سال سے لے کر آج تک شیعہ، تو اتنا دیندار ہی نہیں بن سکا۔ امام باقر سے روایت ہے، کوئی محدث تاریخ کی روایت نہیں ہے، اصول کافی کے اندر مولا فرماتے ہیں جدجت المساجد الاربع فرحا علی قتل الحسین، کا کوفہ کے اندر امام حسین کی شہادت کی خوشی میں 4 مسجدیں بنی ہیں۔ ان چاروں مسجدیں بنانے والے کا نام قاتل امام حسین ہے۔ مسجد شمر، مسجد عمر ابن حریث، مسجد السماق، مسجد شبس ابن ربی، یہ چاروں بندے کربلا میں حسین کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں۔ کہ ایک شمر نے مسجد بنائی ہے، ایک سماق نے مسجد بنائی ہے، ایک عمر ابن حریث نے مسجد بنائی ہے، ایک شبس ابن ربی نے مسجد بنائی ہے۔ یہ 4 بندے قاتل امام حسین، حسین کے خون کا ملا ہوا پیسہ مسجد بنا رہے ہیں۔ ذاکروں کو آپ چھوڑ دیں، آپ کے ممبر کا مولوی خطیب آپ کا ایک عاشورہ کا پیسہ عشرے کا امید ہے کسی سے کو مسجد بنانے پہ دے دے گا؟ اور اس بات چھوڑیں، جو 8-10 لاکھ روپیہ آپ کے عشرے کا دین کے نام پہ لیتے ہیں، کسی خطیب سے مطالبہ کر کے دیکھ لینا، ایک عشرے کے نہیں، سارے عشروں کے نہیں، ایک عشرے کے پیسے مسجد بنانے کے لیے دے دو۔ یہ ہر سال حسین کے نام پہ عشرے پہ لاکھوں کماتے ہیں۔ شمر حسین کا قاتل حسین کو ایک مرتبہ ذبح کرتا ہے، لیکن اس سے ملے ہوئے پیسوں سے مسجد بناتا ہے۔ حسین کا قاتل اس مقام پہ کھڑا ہوا ہے، یہ دین کے نام پہ اس نے مسجد بنائی ہے نا۔ کہاں کھڑے ہیں آپ کا دین؟ آپ کا مقام کہاں ہے؟ میں دوسرے موضوع کی طرح مختصرا نہ ہوں، میرا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ دوسرا، آپ امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، امام کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ مد مقابل میں یہودی، اسرائیل، رشیا کے اندر عیسائی، امریکہ کے اندر، یہ سارے لوگ اپنے اپنے زمانے کے تقاضے کے مطابق امام زمانہ سے لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ بقول ڈاکٹر شاہد مسعود اینڈ آف دا ٹائمز، اس کے اندر وہ کہتے ہیں 7 امریکی صدور نے اپنی الیکشن کمپین میں باقاعدہ جو نعرے لگائے، ان نعروں میں سے ایک نعرہ یہ بھی تھا، اگر ہمارے دور حکومت میں امام زمانہ کا اگر ظہور ہو جاتا ہے، ہم اپنی قوم سے وعدہ کرتے ہیں ہم تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں گے۔ 7 امریکی صدور نے باقاعدہ اپنے الیکشن کمپین میں یہ اپنی قوم کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اگر امام زمانہ کا ظہور ہو گیا تو ہم اسے لڑنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اسرائیل، جس کے اندر امام کی آخری جنگ اور مگیڈن لڑنی جانی ہے، اس کے لیے اسرائیل اتنی تیاری کر چکا ہے، اسلحہ اس کا سب کچھ چھوڑ کے۔ آپ کی روایات میں بھی ہے، سنیوں کی روایات میں بھی ہے، ان کے مذہبی تاریخی فلسفہ کے مطابق بھی روایات ہیں کہ جب آخری جنگ ہوگی، اس آخری جنگ کے اندر اگر دیوار کے اندر بھی یہودی کھڑا ہوگا، وہ دیوار پکارے گی میرے سامنے یہودی کھڑا ہے، اس کو آؤ قتل کرو۔ پتھر کے نیچے یہودی چھپا ہوگا، وہ پتھر بولے گا، لیکن ایک درخت ہے وہ نہیں بولے گا، جس درخت کا نام ہے غرقد۔ آپ آج گوگل سرچ کے اوپر جا کے، یوٹیوب پہ جا کے اس غرقد کو لکھ کے باقاعدہ حیفا کے پورے صحرا کے اندر اسرائیل والوں نے وہ درخت کاشت کر دیا ہے۔
کہ اگر ہماری اس جنگ میں ہمارا جو تحفظ کرے گا وہ یہ درخت کرے گا. اس نے وہ درخت بھی بو دیا ہے. ان کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصر کی ایک دیوار موجود ہے جس کو آج بھی وہ دیوار گریا کہتے ہیں. دنیا کے سارے یہودی جب اسرائیل میں فلسطین میں بیت المقدس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، دنیا کے سارے یہودی اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کے اتنا روتے ہیں کہ اس کا نام دیوار کا دیوار گریا پڑ گیا ہے. اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کے دیوار سے عہد کرتے ہیں جب تک اے قصر سلیمان تجھے ہم دوبارہ تعمیر نہیں کریں گے، مسیح کی حکومت دنیا کے اندر قائم نہیں کریں گے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. تو عاشورہ کے دن حسین کے ساتھ اپنے وقت کے امام کے ساتھ یہ عہد کر سکا ہے کہ مولا جب تک جو میں کہہ رہا ہوں تیرے خون کا بدلہ لوں گا میں عہد کر سکتا ہوں. ہماری تیاری امام زمانہ کے ظہور میں الاجل کے علاوہ کچھ ہے؟ الاجل کے علاوہ ہم کچھ کہہ سکیں؟ آپ نئی حکومت بنانے کے انتظار میں ہیں، لیکن تاریخ میں آپ سے ایک بنی بنائی حکومت امام حسن کے ہاتھوں سے چلی گئی تھی. وہ حکومت کیوں چلی گئی تھی؟ امیر المومنین کی زندگی کا آخری نوحہ ہے. امام علیہ السلام نے اس آخری خطبہ کے اندر امام نے یہی فرمایا انی اظن ان ہؤلاء القوم سیدالون بکم. یمن کے حالات جب بسر ابن طاط نے وہاں ظلم مچایا، مولا نے کوفہ میں خطبہ دیا. مولا نے کہا مجھے یقین ہے اے کوفہ والو یہ امیر شام اور ان کا گروہ ان قریب تمہارے اوپر حکومت ان کی قائم ہو جائے گی اور تمہارے ہاتھوں سے یہ حکومت چلی جائے گی. مولا کو غیب کی خبر نہیں دے رہے تھے. مولا نے پھر اسباب فرمائے. کیوں جائے گی یہ حکومت؟ بطاعت ہم امام الباطل و معصیتکم امام الحق کا پہلا سبب یہ حکومت جانے کا یہ ہے وہ اپنے امام باطل کے پیروکار و فرما بردار ہیں، تم اپنے امام حق کے نافرمان ہو. لہذا جو قوم اپنے امام کی نافرمانی کرے ان کا خدا کبھی شاہیاں نہیں دیتا. تو اپنے امام کی کتنی فرما برداری کر رہا ہے، کتنا حق ہے. کبھی زندگی میں خواہش طلب نہیں ہے کہ میرا امام مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے. کبھی زندگی میں کسی جگہ پہ بیٹھ کے تجھے یہ فکر رہا کہ ہو گئی ہو میرا امام ہے میرے اوپر راضی ہے یا ناراض ہے، خوش ہے یا میرے اوپر کوئی میرا تعلق اس کے ساتھ کتنا ہے؟ یعنی ہمارے اندر یہ خواہش ہی نہیں پیدا ہو سکی، طلب ہی نہیں بن سکی کہ ہم اپنے امام کو راضی کر سکیں. ایک یہ بات کی. دوسرا مولا نے فرمایا یہ حکومت کیوں تمہارے ہاتھ سے جائے گی؟ بصلاحہم فی بلادہم و فسادکم. ان کے شہروں کے اندر امن ہے، تمہارے شہروں کے اندر فساد ہے. باداہم الامانۃ الی صاحبہم و خیانتکم. وہ اپنے جس صاحب کی امانت کے وہ امین ہیں اور تم امانت میں خیانت کار ہو. اتحادہم علی باطلہم و انتشارکم علی الحق. وہ اپنے باطل پہ ہونے کے باوجود باطل میں متحد ہیں اور تم حق پہ ہونے کے باوجود حق میں منتشر ہو. کہ یہ چار اسباب ہیں: امام کی نافرمانی، امام کے ساتھ کرپشن، امام کے ساتھ خیانت اور امام کے حق میں وہاں پہ نافرمانی اور انتشار و اتحاد. یہ نہیں ہے کہ تمہاری امانت کی حالت یہ ہے لو اعتمنت عہدکم علی قعوب لخشیت ان یذهب بعلاقتہ. مولا فرماتے ہیں تمہاری امانت داری کی حالت یہ ہے کہ میں اگر کسی بندے کو ایک پیالہ دے دوں کہ یہ پیالہ تو شام کو لے جا رہا ہے، صبح مجھے صحیح پلٹانا، کہ مجھے ساری رات یہ خوف رہتا ہے یہ بندہ پیالہ لائے گا تو صبح اس کا کڑا ٹوٹا ہوا ہوگا. ایک پیالے کی تم امانت نہیں ادا کر سکتے. تو مولا فرماتے ہیں جو قوم امین نہ رہے، خیانت کار ہو. تیرے پاس دین میں خیانتیں تو بہت. یہی امام حسین کا منبر تھا، یہ امانت تھی عزاداری کی. اس امانت داری کو تو نے امانت کے طور پہ رکھا ہے، اس کے اندر بھی خیانتیں کی ہیں.
جس یزید کے فسق و فجور کو حسین مٹانے کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ قربان کر رہا تھا، تو نے وہی فاسقوں کو حسین کے منبر پہ بٹھا دیا۔ یعنی یہاں سے فسق و فجور ختم ہونا تھا، یہاں سے جنگ آپ نے فسق و فجور کے خاتمے کی لڑنی تھی، تو نے اسی منبر پہ فاسق بٹھا دیے۔ اور کیا تو حسین کے ساتھ خیانت کرے گا، اور تو کیا حسین کے ساتھ یہ حسین کی کربلا کی جنگ لڑے گا۔ یہ کربلا آج تک دو گھر اجڑے ہوئے ہیں، ایک اسلام کا گھر اجڑا ہوا ہے، ایک علی کا گھر اجڑا ہوا ہے۔ علی نے اسلام کے نام پہ اپنا اتنا گھر اجاڑا ہے کہ جب تک اسلام آباد نہیں ہوگا میرا گھر بھی آباد نہیں ہوگا۔ دو مقامات ایسے ہیں تاریخ کربلا میں جہاں ملتا ہے، جہاں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ اگر دشمن ہیں تو علی کے ہیں یا اولاد علی کے ہیں۔ ساری مصیبتیں انہوں کے لیے۔ ایک مقام جب کربلا کی لوٹ، انہوں نے لوٹ مچائی ہوئی تھی، مقتل خوارزمی کے مطابق بکر ابن وائل کی ایک عورت ایک جلے ہوئے خیمے کے سامنے ایک جلی ہوئی چوب اٹھا کے کھڑی ہو گئی۔ کسی مرد کو غیرت تو نہیں آئی، اس عورت کو غیرت آ گئی، لوگوں کو مخاطب کرتی ہے، مسلمانوں شرم کرو، حیا کرو، ادھر رسول کی بیٹیاں ہیں، ادھر علی کی بیٹیاں ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو گروہ یہاں اس خیمے کے اندر لوٹ کے لیے داخل ہو رہا تھا، روایت کہتی ہے یہ دروازے پہ رک گئے، ایک دوسرے سے کہتے ہیں کوئی بکر ابن وائل خاندان کا تم میں بندہ نہیں ہے؟ کام انہوں نے کوئی کہا نہیں، ہمارے اندر نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے اس کے شوہر کو تلاش کیا گیا، جب تک شوہر نہیں آیا اس کی بیوی اسی خیام کے دروازے پہ کھڑی رہی، یہ سامنے لوگ اس کے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اس کا اتنا احترام کیا کہ علی کی بیٹی کا بھی لوگوں نے احترام کیا ہے جب علی کی بیٹی کے خیمے میں داخل ہوئے۔ ایک عام عورت کا احترام ہے، علی کی بیٹی کا کوئی احترام نہیں۔ ایک یہ مقام ہے۔ دوسرا جب کوفہ کے اندر یہ قیدیوں کا قافلہ پہنچا، تاریخ مسلم روایت ہے، کوئی اور عورت اصحاب میں سے کسی اور عورت جو قید کربلا سے ہو کے کوفہ آئی تھی، کسی عورت کو شام قیدی بنا کے نہیں لیا جائے گا۔ روایات کے اندر ہے جس کا کوئی وارث تھا، سب وارث آئے، اپنے اپنے عورتوں کی ضمانت دے کے چھڑا کے لے گئے، کوئی وارث نہیں تھا۔ تو علی کی بیٹیوں کا کوئی نہیں تھا، اکیلی علی کی بیٹیاں شام کی طرف قیدی بن کے گئی ہے۔ سب نے اپنے اپنے عورتوں کو عزت دے کے ان کو عزت کے نام پہ چھڑا لیا، سب کے وارث آ گئے، کسی کا کوئی وارث نہیں، تو وہ علی کی بیٹیاں تھیں۔ وَسَيَعْلَمُ